اچھا حضرت، یہ جو اسٹیج کا ڈر، خوف، جھجک، شرم کے اچھی بڑی تیاری کر کے آتے ہیں، جیسے مجمع کے سامنے آئے تو پاؤں ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں اور دانت بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور جسم پر راشا طاری ہو جاتا ہے، ہوائیاں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، زمین آسمان کے قریب اور آسمان زمین کے قریب نظر آتا ہے. تو یہ جو ساری کیفیات ہیں، تیاری بھی اچھی بڑی کی ہے، تو یہ ایسی صورتحال کا خطباء کو کیوں سامنا ہوتا ہے اور پھر اس کا حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے، کس طرح سے خطباء اس جھنجھٹ سے اپنے آپ کو نکالیں اور پورے پیشن کے ساتھ اور پوری پاور کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بزم رکھی جاتی ہے زمانہ طالب علم میں، اس میں وہ حصہ نہیں لیتے، ذوق شوق نہیں اللہ ہوتا. یہ تو بہت آپ نے جو ہے پوائنٹ بتایا ہے. جی، جب وہ ذوق شوق نہیں لیتے، کیونکہ ایک 7 سال کا، 60 سال کا عرصہ اور 10 سال کا جو عرصہ ہے، جب انسان مدرسے سے نکلتا ہے تو اس کی بہت زیادہ پریکٹس ہوئی ہوتی ہے. بہت جب کمال انسان کی جو ہے وہ پریکٹس ہوئی ہوتی ہے، وہ ایک بہترین خطیب بن کر آتا ہے. تو پھر یہ جو ہے بعد کے اندر اس کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ہمارے ساتھ ایسے بھی ساتھی پڑھتے تھے جو قابل تھے، لیکن وہ ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے. جب ہم بزم میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے کہ ساجد نہیں، قاسمی کو کھڑا کر دو، ہماری جگہ یہ ہمارا وقت لے لیں. تو اس وقت ہم جب تقریر کیا کرتے تھے نظم و ترنم کے اندر، تو صورت کے اندر جو ہے وہ ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن ہم ہنستے نہیں تھے. لیکن آج جو ہے وہ ہم گھنٹوں بھی بیان کر دیتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا. تو جب ان کو کھڑا کر دیں وہ 5 منٹ کے لیے، تو ان کے لیے 5 منٹ بھی جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزرتے ہیں. تو اس واسطے اس کے لیے پریکٹس ہونا ضروری ہے. جب انسان کی پریکٹس نہیں ہوگی، کوئی ڈاکٹر ہے وہ جتنا مرضی MBBS کر لے، جب تک اس کی وہ پریکٹس نہیں ہوگی تو وہ ایک بہترین طبیب اور معالج نہیں بن سکتا. حضرت کی بات سے اس بات کو اخذ کیا گیا ہے کہ مشق انسان کو نکھار دیتی ہے، اور جس کام اور جس فن میں مشق نہ ہو تو اس فن کو، اس صلاحیت کو زنگ لگ جاتا ہے. تو عزیز طلباء کرام اور عزیز خطباء عزام، واقعتاً ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے طلباء اور جو علماء درس نظامی کی فیلڈ سے متعلقہ ہیں، مدرسہ میں ہونے والی بزم کو مذاق سمجھتے ہیں، اس سے بے اعتنائی برتتے ہیں. اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ عالم بن جاتے ہیں لیکن گفتگو کے قابل نہیں ہوتے. اور جو لوگ ان بزموں کو سیریس لیتے ہیں، سنجیدہ لیتے ہیں، پابندی سے شرکت کرتے ہیں، تو پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ زمانے میں نامور خطیب کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. تو اس لیے اپنا زمانہ طالب علمی میں جب بھی آپ کو موقع ملے اس کو غنیمت جانیں، اس کو جو ہے آپ ضائع نہ کریں، ہمیشہ مشق کرتے رہیں. انشاءاللہ العزیز جب آپ عالم بن جائیں گے تو اس مشق کی بدولت آپ پھر ایک نامور خطیب کی حیثیت سے معاشرے کے اندر ہوں گے. اس پر مفتی صاحب میں ایک اپنا جو ہے وہ تجربہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. جی. درجہ رابعہ کے اندر میں پڑھتا تھا جامعہ قاسمیہ کے اندر، تو سالانہ جو ہے وہ بزم ہوئی، تو اس میں میرا بھی نام تھا. تو جب میں نے تقریر کی تو تقریر الحمدللہ وہ بہترین تیاری کے ساتھ ہی اپنے تمام اساتذہ کے سامنے ہوئی. تو اس وقت مولانا محمد یوسف فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں جامعہ قاسمیہ کے، مفسر قرآن ہیں. تو فیصل آباد کے اندر بلکہ پورے ملک کے اندر ان کا ایک نام ہے. تو انہوں نے مجھے شاباش دی کہ یہ میرے بچے نے جو ہے وہ، میرے شاگرد نے میرے انداز کے اندر ہمارے بڑے حضرت مولانا مظہر قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو جب یہ شاباش استادوں کی طرف سے ملتی ہے تو انسان کا ایک حوصلہ جو ہے بڑھتا ہے. جب ایک بیٹے کو، شاگرد کو اپنے استاد یا باپ کی طرف سے شاباش ملے تو ایک انسان کے اندر ایک حوصلہ آتا ہے، انسان اس کام کے اندر اور محنت کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ تھاپی کی وجہ سے، ان کی یہ شاباش کی وجہ سے آج جو ہے وہ ہم آگے بڑھے ہیں. جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو الحمدللہ اسی وجہ سے جو ہے وہ اس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے مشق بہت ضروری ہے، مشق اس کی ایک جان ہے. جب انسان نورانی قاعدہ پڑھتا ہے تو جب تک اس کے حروف تہجی کے تلفظ ہی نہیں ٹھیک کرے گا تو وہ آگے قاعدہ کیا پڑھے گا. تو اس واسطے یہ ہمارے لیے ایک قاعدہ ہے، اور مدرسے میں بیٹھ کے جو ہے وہ ہمارا ایک مادری علمی ہوتا ہے، اس کے اندر ہم سیکھتے ہیں. جو سیکھ کر ادھر سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو اس صورت کے اندر ہم ایک اپنے اوپر ایک بہت بڑا دنیا کا بوجھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، دائی بن کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت کے اندر جب ہم مدرسے کی فیلڈ کے اندر یہ پڑھتے ہوئے یہ فکر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں یہ ساری زندگی نہیں آ سکتی.